ہندوستان میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی ایک باندی تھی۔ اب کیا ہوا، اس پہ کچھ حالات آئے تو اس نے اپنی باندی سے مشورہ کیا کہ دیکھو اب تو میرے پاس بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور میرے بھی حالات ایسے نہیں ہیں، میں خود نہیں کھا سکتا، تمہیں کیا کھلاؤں گا؟ اس طرح کرتا ہوں، تمہیں کسی کے ہاں بیچ دیتا ہوں، 2-4 دن میرا بھی گزارا ہو جائے گا اور تم شاید کسی کے ہاں جاؤ تو تمہارا بھی کوئی پیٹ پوجا ہو جائے، کوئی تمہیں بھی اچھا کھانا مل جائے 2 وقت کا۔ تو باندی کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے کسی ایسے شخص کے ہاں فروخت کیجئے گا جو دین کے ساتھ اٹیچ ہو، جو اللہ والا ہو، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا ہو اور خود بھی اللہ اللہ کرتا ہو، اور مجھے میری نماز میں وہ مجھے وقت نکالنے دے، اور میری جو مصروفیات ہے ذکر عبادت کی مجھے وقت نکالنے دے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ پھر تو میرے ذہن میں ایک ہی ہستی آتی ہے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے، خواجہ غریب نواز۔ کیوں نہ میں ان کے ہاں تمہیں فروخت کر دوں؟ عورت کہنے لگی نا، میرے ان پہ 3 اعتراض ہے، وہ تو اللہ والے ہے ہی نہیں ہے۔ فرمایا کیا اعتراض ہے؟ پوری دنیا انہیں جانتی ہے، پوری دنیا ان کے ہاں ان کی خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے آتی ہے، اور اہل نظر کے وہ چراغ ہے، عظیم ہستی ہے، تم ان پہ کیسے اعتراض کر سکتی ہو؟ کہنے لگی میرے 3 اعتراض ہیں، اگر مجھے ان اعتراضات کے جواب مل جاتے ہیں تو بے شک آپ فروخت کر دیجیے گا۔ اور 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہمیشہ کسی آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ اللہ نے آزمائشیں اپنے انبیاء کرام سے لی، بڑے بڑے اولیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لی، انہیں کسی روگ بیماری میں مبتلا کر کے رکھا، تو وہ تو ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پہلا تو میرا یہ اعتراض ہے۔ اور دوسرا اعتراض، وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، جو کہ غریب و مساکین کا حق ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی میں سے کھانا کھاتے ہیں، وہ تو ان کو لگتا ہی نہیں ہے، وہ تو غریب اور مساکین کا حق ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا۔ اور تیسرا اعتراض کیا، میں نے ہمیشہ ان کی تعریف ہی سنی ہے، کبھی ان کے خلاف کوئی بات تو سنی نہیں ہے، حالانکہ بڑے بڑے اولیاء کرام، انبیاء کرام اور صحابہ اہل بیت جن کو دنیا نے چھوڑا ہی نہیں ہے، جن پہ دنیا نے اتنے اعتراضات باتیں کی ہیں، لیکن ان کی تو ہر کوئی تعریف ہی کرتا ہے، وہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمانے لگے اچھا، ان سوالوں کا جواب تو میرے پاس خود بھی نہیں ہے، چلاؤ انہی کے پاس چلتے ہیں، انہی سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اب جا کر ان اللہ والوں نے ان کو سارا ماجرا سنایا، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضرت یہ معاملہ ہے سارا۔ فرمانے لگے اچھا، اس کا جواب میں آپ کو کل دوں گا، کل میں صبح کے ٹائم جنگل کی طرف جاؤں گا، بس چپ کر کے شہر کے دروازے میں کھڑے ہو جانا اور میرے پیچھے چلتے آنا۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، اگلا دن آیا، یہ نکلے ہیں صبح صبح، اور صبح صبح نکلنے کے بعد جنگل کی طرف چل پڑے ہیں۔ اب جب جنگل کی طرف جا رہے ہیں نا، تو یہ جو اللہ والے تھے، جو ان سے سوال کرنے آئے تھے، اپنی باندی کو فروخت کرنے آئے تھے، یہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے، ساتھ اس کی باندی، وہ غلام، وہ عورت، وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ اب یہ جنگل میں جا رہے ہیں اور پیچھے سے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ دیکھو یہ کیسے اللہ والے ہیں، ان کے پیچھے عورت بھی جا رہی ہے جنگل میں، کسی نے کوئی اپنی بدشگوفی کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، اور کوئی کہتا کہ دیکھو ہمیں اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اور خود جنگل میں جا رہے ہیں، پیچھے عورت لگائی ہوئی ہے، عجیب و غریب اعتراضات کیے۔ اب سنتے رہے اور خاموشی کے ساتھ چلتے گئے۔ اب وہ عورت کہنے لگی ہاں، ایک سوال کا تو مجھے جواب مل گیا ہے، یہ میں غلط ہوں کہ کبھی ان پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا، میں تو سمجھتی تھی ہر وقت ان کی تعریف ہی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اب 2 سوال رہتے تھے۔ اب واپسی میں ان کی خانقاہ میں پہنچے۔ اب حضرت نے کیا کیا، ادھر سے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، لکڑیاں کاٹنے کے بعد انہیں اپنے کاندھے پہ رکھا، کاندھے میں رکھنے کے بعد خانقاہ آئے، اور آنے کے بعد کہا دیکھو میں نے دن کا کچھ حصہ مخصوص کیا ہوا ہے، کچھ حصہ میں اللہ کی یاد میں دیتا ہوں، کچھ حصہ میں مخلوق کو دیتا ہوں، اور دن کا کچھ حصہ میں یہ محنت مزدوری کرتا ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور یہ فروخت کرتا ہوں، اور اسی میں اللہ میرے روزی میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے، اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ میں آنے والے ہر غریب مسکین کو کھانا کھلاتا ہوں، اور یہ جو غریب مسکین کو کھانا کھلاتا ہوں یہ چندوں سے نہیں کھلاتا، بلکہ یہ اللہ نے مجھے اپنے برکت کے ذروں میں سے کچھ ذرہ عطا کیا ہے،
تو اس میں سے اگر میں بھی کھا لوں تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، یہ میں بھی کھا سکتا ہوں، یہ مساکین کا جو کھانا ہے، کیونکہ میں نے اپنی کمائی لگائی ہوئی ہے، میرے اپنے پیسے ہیں، اس لیے اگر میں کھا لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ دو سوالوں کے جواب مل گئے، لیکن ایک سوال رہتا تھا کہ حضرت کو کسی تکلیف میں کبھی مبتلا دیکھا ہی نہیں، ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ میرا اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا جو آج تک میں نے چھپایا ہوا تھا، لیکن مومن اگر آپ بدگمانی سے بچ جاؤ گے تو اس کے لیے چلے میں اس رات سے بھی پردہ اٹھا دیتا ہوں۔ ایسے اپنی قمیض مبارک پیچھے سے اٹھائی اور دکھایا، ایک ناسور تھا، ایک دانا تھا بڑا جس کو کیڑا ڈستا تھا اور کھاتا تھا۔ فرمانے لگے یہ اللہ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے جو میں نے آج تک امت سے چھپایا ہوا ہے، میں اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہوں اللہ مجھے شفا دے، اور اللہ سے مانگتے مانگتے میں نے مخلوق سے بھی یہ چھپایا ہوا ہے، اور پھر اسی حال میں خوش ہوں، راضی ہوں کہ اللہ تو نے اگر مجھے اس تکلیف میں مبتلا رکھا ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اور دیکھا کہ ایک کیڑا ڈستا تھا، پھر گر جاتا، پھر اٹھا کے اسے ادھر رکھ لیتے تھے کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو میں اسی کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ تو وہ جو باندی غلام تھی کہنے لگی حضرت مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھی، ٹھیک ہے، آئندہ کے بعد ہم آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اور یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کی ظاہری دنیا کو لوگ دیکھ کر ایسے ایسے اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے دوست کی ہر بات سمجھ آ جائے، اس میں بڑے راز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے۔ یہاں تک تو فرمایا اللہ کا ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے حیض شدہ کپڑے کو چھپاتی ہے، ایسے چھپاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے ولی کا کوئی راز ظاہر ہو جاتا ہے، یہی انہی کا واقعہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز ایسے چل رہے تھے، رمضان تھا، ہر کوئی تعریف کر رہا تھا، واہ واہ، پیچھے قافلہ تھا، چلتے چلتے رمضان ایک دم خیال آیا، عزت بڑھ گئی، شہرت بڑھ گئی، قافلوں کے قافلے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جب یہ خیال آیا نا، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کہیں میں ریاکاری میں تو نہیں آ رہا۔ رمضان کے فرض روزے تھے، جا رہے جاتے جاتے سیب اٹھایا اور روزہ توڑ لیا، سیب کھا لیا، اور فرمانے لگے یا اللہ اس کی قضا دنیا میں کر لوں گا، لیکن اگر ریا آ گیا تو میں قیامت کے دن تجھے کیا جواب دوں گا۔ اب جب سیب کھایا نا اور کچھ کھا پی لیا تو سارے جو عاشقین تھے وہ تو رہ گئے، اور جو مجنو والے چوڑی والے دوست تھے، جو محبت کرنے والے تھے اور جو ان کو تولتے رہتے تھے، وہ ان پہ اعتراضات کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسے اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ اللہ سکھاتے ہیں، ہمیں روزوں کی تلقین کرتے ہیں، خود روزہ توڑ رہے ہیں، یہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ سارے ایک سائڈ پہ چلے گئے اور ان کے ساتھ چند ساتھی رہ گئے، اور انہوں نے بعد میں وہ روزے قضا کیے ہیں سارے کے سارے۔ ہاں یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی ظاہری دنیا پہ دیکھ کر لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اصل میں ظاہر نگاہ ظرف سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اور پھر جب اللہ کسی کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے نا اپنے اللہ کے دوستوں کی، تو پھر وہ محبت نکلتی نہیں ہے، اور شیطان ان کی دنیا میں، ان کی ظاہری دنیا میں بھی ان کے خلاف تھا، اور ان سے بغض رکھتا تھا، اور جانے کے بعد یہ جو شیطان کے پیروکار ہے یہ بھی ان کے خلاف رہیں گے اور تنقید طنز مزاح کرتے رہیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میری اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، ضروری نہیں ہے ہم کسی کو ٹٹولتے رہیں، کسی کو برا بھلا کہتے رہیں، ہم خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں جب مجاہدے کیے نا، لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا اور ہجوم بڑھا، تو پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، لوگوں کے دلوں میں ان کی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو خیال کرنا جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے بغض رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ اعلان جنگ کرنے پہ آتا ہے نا، بتاؤں، مال نہیں چھینتا، دولت نہیں چھینتا، صحت نہیں چھینتا، اس سے ایمان کی لذت چھین لیتا ہے۔ ہاں جب کوئی بادشاہ کسی جگہ پہ قبضہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے اور فتح پا لیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، وہ محل کا سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے خزانہ، وہ لوٹ لیتا ہے اور اسے اپنے قبضے میں کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کا جو سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے،
تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سب سے پہلے اس کے اندر سے ایمان کی ہلاوت چھین لیتا ہے۔ وہ دنیا میں جی تو رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نمازیں بے اثر ہوتی ہیں، اس کی روح کی وہ کیفیات ہوتی نہیں ہیں، اور وہ اندر سے خالی ہو چکا ہوتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ اپنی طرف سے فتنے پلا رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی صحیح کام کر رہا ہوں۔